آج ہمارے ناول آب حیات کا آخری باب یعنی باب نمبر 5 شروع ہونے جا رہا ہے، ابداً ابدا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کیرولین وکیل تھی، ایک نامور اور بے حد مصروف وکیل۔ 3 بچوں کی باپ کے بغیر اکیلے دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کریئر کو بھی سنبھالنا اسے بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ نہ جاب بدل سکتی تھی، نہ ہی اپنے کریئر کے اس اسٹیج پر اپنا پروفیشن۔ گھر میں رہنے والی ماں بننا اس کی خواہشات میں سے تھا بھی نہیں، لیکن مستقبل کا عدم تحفظ ایک اور مسئلہ تھا۔ وہ مشرقی عورت نہیں تھی کہ صرف بچوں کو اپنا ساتھی اور زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے صرف انہی کافی سمجھتی اور انہی کے سہارے اپنی زندگی گزار لیتی۔ اسے اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی تلاش اور ضرورت بھی تھی، جو جیمز کے کار کریش کے 6 ماہ بعد ایک کولیگ کی شکل میں مل گیا تھا۔ زندگی بالکل نارمل نہیں ہوئی، لیکن کچھ بہتر ہونے لگی تھی، کم از کم کیرولین کے لیے۔ اس کے دونوں جڑواں بچے 6 سال کے تھے اور ایرک 10 سال کا تھا جب کار کے حادثے میں جیمز کی موت واقع ہوئی تھی۔ سبل اور مارک سنبھل گئے تھے، وہ ابھی چھوٹے تھے اور جیمز کے ساتھ ان کی وابستگی ویسی نہیں تھی جیسی ایرک کی تھی۔ وہ باپ کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچڈ تھا۔ وہ لوگ جس سبرب میں رہ رہے تھے، وہاں 15-20 گھروں میں رہنے والے سارے ہی لوگ پروفیشنلز اور اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے۔ کچھ دوسری قومیت سے تعلق رکھتے تھے، جیسے سالار اور امامہ کا خاندان، جو ایرک کے بالکل سامنے والے گھر میں تھے۔ ان کا لان مشترکہ تھا۔ ایرک کی پیدائش سے بھی پہلے سے جیمز نے وہ گھر قسطوں پر لیا تھا، لیکن سالار اور اس کا خاندان تقریباً 2.5 سال پہلے وہاں آ کر رہنا شروع ہوا تھا۔ سالار اور جیمز کسی فائنینشیل فرم میں کچھ عرصہ کام کر چکے تھے اور ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے تھے۔ دونوں خاندانوں میں میل ملاپ بڑھنے کی وجہ سالار کے بچوں کا اسی اسکول میں ایڈمیشن تھا جہاں ایرک تھا۔ انایا ایرک کی کلاس میں تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی دوستی کا آغاز تھا، اگر اسے دوستی کہا جا سکتا تو۔ انایا بہت الگ تھلگ رہنے والی بچی تھی۔ وہ بہت نرم خو اور شائستہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سوچ سنبھل کر بات کرنے والی۔ ایرک بھی بے حد باتونی نہیں تھا، لیکن لاؤبالی تھا، شرارتی، خوش مزاج، دوستانہ عادات رکھنے والا ایک امریکن بچہ۔ وہ انایا کی طرف اس کی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے متوجہ ہوا تھا۔ اس نے دنوں میں اس کلاس میں آ کر دھاک بٹھائی تھی۔ وہ ان کی کلاس کی پہلی سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی دودھیا رنگت کی لڑکی تھی اور اپنی لمبی خمدار پلکوں کی وجہ سے پہچانی جا سکتی تھی۔ ایرک کو وہ کیوٹ لگتی تھی، اس لیے بھی کیونکہ وہ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح ہر وقت پٹر پٹر بولتی نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی ہر ایک سے بحث کرتی نظر آتی تھی۔ اس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش ایرک کی طرف سے ہوئی تھی اور 1 سال تک جاری رہی تھی۔ وہ انایا کے گھر بھی آتا جاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ رسمی تھا۔ اس کی کلاس کے لوگ دوسرے ہمسایوں کے بچوں کی طرح اس سے بھی اچھے طریقے سے ملتے تھے، لیکن یہاں وہ بے تکلفی اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ انایا کو اپنی گرل فرینڈ کہہ سکتا۔ وہ لوگ مسلم ہیں اور مسلم ایسے ہی ریزروڈ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بار اپنے باپ سے انایا اور اس کے والدین کے حوالے سے لمبے چوڑے سوالات کیے تھے، اور اس کے باپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھایا تھا۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد سب کچھ ڈرامائی انداز میں بدلا تھا۔ اس کے باپ کی موت کے بعد انایا نے پہلی بار خود اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، جب وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد پہلی بار اسکول گیا تھا، اور اسکول جانے کے باوجود وہ ہر کلاس میں کچھ بھی کام کیے بغیر خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ اس کے تمام فرینڈز اور کلاس فیلوز نے باری باری آ کر اس کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی اور پھر اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ایرک اگلے کئی دن اسکول جاتے ہوئے بھی دوسرے بچوں کی طرح معمول کی سرگرمیوں میں خود کو مصروف نہیں رکھ سکا تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب انایا اور اس کی دوستی شروع ہوئی تھی۔ وہ کلاس ورک میں اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا کہ وہ ہمدردی تھی،
جو انایا اور اس کی فیملی کو یکدم اسے اتنی توجہ دینے پر مجبور کر رہی تھی، اور اس ہمدردی نے بڑے عجیب انداز میں اسے ان لوگوں کا محتاج کیا تھا۔ سالار کا خاندان وہ واحد خاندان اور گھر نہیں تھا جہاں ایرک کا آنا جانا تھا۔ وہ اپنے آس پاس کے ان تمام گھروں میں بھی جاتا تھا جہاں اس کے ہم عمر بچے تھے۔ جس جگہ وہ رہتا تھا وہاں مختلف مذاہب اور مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے تھے، ایک آدھ انڈین، چند چائنیز، اکا دکا عرب، یہودی، اور پھر سالار اور امامہ کا گھر۔ اور ان سب گھروں میں وہ اگر کسی گھر کی طرف کھنچتا تھا تو وہ یہی آخری گھر تھا۔ ان کا گھر ویسا ہی تھا جیسا کبھی اس کے باپ کی زندگی میں اس کا اپنا گھر تھا۔ اس کے ماں باپ بے حد مصروف ہونے کے باوجود ایرک پر توجہ دیتے تھے، خاص طور پر اس کا باپ جو خود اکلوتا تھا۔ اور اب کیرولین پوری کوشش کے باوجود ایرک کو اتنی توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سبل اور مارک کو زیادہ توجہ کا مستحق سمجھتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، اور اگر وہ ایسا سمجھتی تھی تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ اور ایرک جیسے اپنے محور میں بھٹکے ہوئے ایک سیارے کی طرح اس خاندان کے سیارے میں آیا تھا، ان سے متاثر، ان کا حصہ بن جانے کی خواہش میں۔ حمین اور رئیسہ کے ساتھ امامہ اور سالار کی آمد پر ان کا بے حد پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، اور استقبال کرنے والوں میں ایرک بھی تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہاں ان کے ساتھ حمین سے خوش گپیاں کرتے وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوش گپیاں کرتے ہوئے ڈور بیل بجنے پر بھی ایرک کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کیرولین ہوگی۔ وہ بے حد ناخوش تھی، اور ہمیشہ کی طرح ان کے گھر آنے پر اس نے معمول کے انداز میں خوشگوار رسمی جملوں کا تبادلہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی ایرک کا پوچھا تھا، اور ایرک کے وہاں ہونے کی تصدیق ہونے پر وہ اندر آئی تھی، اور اس نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ایرک کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سبل اور مارک کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی دوست کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی، اور وہ سبل اور مارک کے سوتے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ اور اب جب کیرولین واپس آئی تو اس نے سبل اور مارک دونوں کو گھر میں روتے ہوئے پریشان اور ایرک کو وہاں سے غائب پایا تھا۔ ایرک نے ماں کی ڈانٹ پھٹکار خاموشی سے سنی تھی۔ شرمندگی اگر اسے ہوئی تھی تو صرف اس بات کی کہ اس کا جھوٹ ان سب کے سامنے کھلا تھا جو اس نے مارک اور سبل کے حوالے سے بولا تھا۔ کیرولین سخت مزاج نہیں تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کے اور ایرک کے درمیان عجیب سی سرد مہری آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ایرک جیمز کی موت کی وجہ سے اپسیٹ تھا، لیکن وہ اس بات سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ 11 سال کا لڑکا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کرے، اور اگر کچھ ذمہ داریاں اپنے سر نہیں لے سکتا تو کم از کم مزید کوئی مسئلہ بھی پیدا نہ کرے۔ ایرک کو ماں سے تب تک ہمدردی رہی تھی جب تک اس نے کیرولین کے نئے پارٹنر کو نہیں دیکھا تھا۔ باپ کی موت سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ کوئی اور اس کے باپ کی جگہ لینے والا تھا۔ اس کے اور کیرولین کے درمیان سرد مہری اور کشیدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی جسے کیرولین بوجھ نہیں پائی تھی۔ ایرک کے جانے کے بعد بھی وہاں خاموشی ہی رہی تھی۔ یہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس ساری صورتحال پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ ایرک کے ساتھ سب کو ہمدردی تھی، لیکن اب ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے اسے دور کیسے رکھیں، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب کیرولین کو اس میل جول پر اعتراض بھی نہیں تھا، اور وہ خود بھی کئی بار ایمرجنسی کی صورت میں سبل اور مارک کو ان کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ اتنا اچھا بچہ تھا، پہلے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا میں نے اسے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے امامہ نے جیسے تبصرہ کیا تھا، جیمز کی موت نے ایسا کر دیا ہے اسے۔ سالار نے میز سے اٹھتے ہوئے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ برتن سنک میں رکھتے ہوئے امامہ عجیب انداز میں ٹھنڈی پڑی تھی۔ 2 دن بعد سالار کا طبی معائنہ ہونا تھا۔ پہلے ہر 3 ماہ کے بعد اس کا طبی معائنہ ہوتا تھا، اب اس بار 6 ماہ بعد۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے دماغ میں جو ٹیومر موجود ہے وہ کس حالت میں تھا، بڑھنے لگا تھا، گھٹنے لگا تھا۔
اس کے دماغ میں کوئی اور ٹیومر تو نہیں بن گیا تھا؟ ٹیومرز نے کچھ اور سیلز تو متاثر کرنا شروع نہیں کر دیے؟ سی ٹی ایس، ٹی ایم ٹی، پی بی ٹی، ایل پی، ایم آر آئی، سی بی سی، پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ تھے جن کی رپورٹس وہ دم سادے دیکھتی رہتی تھی۔ ہر کلیئر رپورٹ اس کا سانس بحال کر دیتی، کوئی معمولی سی بھی خراب رپورٹ اسے بے حال کر دیتی۔ زندگی جیسے پھر 3 ماہ کے دائرے میں سمٹ کر آ گئی تھی۔ 3 ماہ کے بعد میڈیکل چیک اپ ہوتا اور پھر وہ 3 ماہ کے لیے جینے لگتی، اور جب جب میڈیکل چیک اپ کی تاریخیں قریب آنے لگتیں، امامہ کی بدحواسی میں بھی اضافہ ہونے لگتا۔ اور یہ سب کچھ 3 سال سے ہو رہا تھا، اور 3 سال سے ٹھیک تھا۔ اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی ذہنی صلاحیتوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے اثرات آئے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ انہیں تشویش لاحق ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود امامہ ہاشم کو لگتا تھا زندگی بدل گئی ہے۔ اور اب سالار کی زبان سے جیمز کی موت کا ذکر سن کر، اور اس موت نے اس کے بیٹے کو کیسے متاثر کیا تھا، وہ ایک بار پھر اسی طرح منجمد ہو گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے ہونے والی تقریب یکدم جیسے اس کے دماغ سے محو ہو گئی تھی۔ وہ چیک اپ جو 2 دن بعد ہونے والا تھا، اگر وہ ٹھیک رہتا تو پھر اس کا چیک اپ 3 کے بجائے 6 ماہ کے بعد ہوتا۔ سالار کی نہیں، جیسے اس کی اپنی زندگی کی میعاد 3 سے 6 ماہ بڑھنے والی تھی۔ کچن میں سنک کے سامنے کھڑے اس نے لاؤنج میں بیٹھے سالار کو دیکھا۔ اس کے گرد بیٹھے اس نے خوش گپیوں میں مصروف اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا، جیتا جاگتا، ہنستا مسکراتا، خوش باش، صحت مند۔ کم از کم کوئی اب اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری تھی، اور ایسی بیماری تھی۔ وہ صرف اپنی سرجری کے بعد صحت یابی اور علاج کے دورانیے میں بیمار لگتا تھا۔ سرجری کے لیے سر کے بال صاف کرا دینے کی وجہ سے بھی، اور اس کے بعد ہونے والے علاج کی وجہ سے بھی۔ تب اس کے چہرے پر یکدم جھریاں سی آ گئی تھیں۔ بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوا تھا۔ وہ شاید اس کا نتیجہ تھیں۔ 6-7 ماہ وہ ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے انفیکشنز کا شکار ہوتا رہا تھا۔ وہ سرجری کے بعد واپس پاکستان آنا چاہتی تھی، لیکن نہیں آ سکی۔ وہ اسے وہاں اس طرح اکیلے یہ جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ آپشن اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ سرجری کے 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ SIF کے پروجیکٹس لیے بیٹھا تھا، اور وہ صرف بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ تیمارداری، عیادت، دیکھ بھال، ان لفظوں کو سالار سکندر نے بے معنی کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حد المقدور اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہا تھا، جیسے ساری عمر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ پھر بھی اسے تنہا چھوڑ دینے پر تیار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد وہ بالآخر صحت مند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے نئے بال اگ آئے تھے، اس کا وزن بڑھ گیا تھا، اس کے چہرے سے وہ جھریاں غائب ہو گئی تھیں جو راتوں رات آئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد حلقے اور چہرے کی پیلاہٹ بھی چلی گئی تھی۔ وہ اب ویسا ہی سالار نظر آتا تھا جیسا اس بیماری کی تشخیص سے پہلے تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی صحت کی بحالی ناقابل یقین اور قابل رشک ہے۔ امامہ ہاشم پھر بھی مطمئن ہونے سے قاصر تھی۔ سالار کے ساتھ گزارے ہوئے شادی کے شروع کے 10 سالوں میں اس نے دنیا کی ہر نعمت چکھ لی تھی، ہر آسائش دیکھ لی تھی، لگژری کارز سے پرائیویٹ پلینز کے سفر تک، سونے کے زیورات سے لے کر ہیرو تک، سب۔ وہ آدھی دنیا اس کے ساتھ گھومی تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی تمنا اس نے کی ہو اور سالار نے اسے تمنا رہنے دیا ہو۔ وہ اپنی زندگی کے ان 10 سالوں پر پریوں کی کہانی لکھ سکتی تھی، لیکن ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی امامہ ہاشم کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہی لگی تھی، اس شخص کی زندگی۔ وہ اس کے پاس تھا تو دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوش رہ سکتی تھی۔
ہنس سکتی تھی، جی سکتی تھی، باقی اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ مہنگے کپڑے، زیورات، آسائشات، گھر، کچھ بھی نہ ہوتا۔ صرف اس کا ساتھ اور اس کے ساتھ رہنا، تو وہ خوش رہ سکتی تھی۔ جینے کے لیے بس اتنا کافی تھا۔ اور اب ایک بار پھر اس کے میڈیکل چیک اپ کی تاریخ قریب تھی۔ ایک بار پھر اس کی نیندیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ لاؤنج میں ہمین کی کسی بات پر ہنستے ہوئے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اس کی سرجری کی بعد پہلی بار اسے دیکھنا یاد آیا تھا۔ 8 گھنٹے کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا، پھر اگلی صبح اسپتال جا کر اسے دوبارہ دیکھنا۔ وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ وہ تب بھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ جب وہ ہوش میں آیا تھا، اس کے متورم پپوٹے ہلنے لگے تھے۔ وہ آنکھیں کھولنے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ سالار، سالار، وہ بے اختیار اسے پکارنے لگی تھی۔ ایک بار، 2 بار، کئی بار اس نے بالآخر آنکھیں کھول دی تھی۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں۔ وہ غنودگی میں تھا اور اس کیفیت سے لڑ رہا تھا۔ اس نے سالار کا چہرہ چھوا، ایک بار پھر اس کا نام پکارتے ہوئے۔ اس بار سالار نے اسے دیکھا تھا، گردن ذرا سی موڑتے ہوئے، لیکن ان آنکھوں میں اس کے لیے کوئی پہچان، کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اماما کو جیسے دھچکا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا؟ ڈاکٹرز نے اس خدشے کا اظہار آپریشن سے پہلے کیا تھا کہ اس کی یادداشت جا سکتی ہے۔ آپریشن کے مضمرات میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اس کے باوجود وہ شدید صدمے کا شکار ہوئی تھی۔ گنگ تم بخود وہ سرد ہاتھ پیروں کے ساتھ ان آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی جو اسے ایک اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ان آنکھوں میں چمک آنی شروع ہوئی، جیسے اس کا عکس ابھرنا شروع ہوا۔ اس کی پلکیں اب ساکت نہیں تھیں، وہ جھپکنے لگی تھیں، مانوسیت کا احساس دیتے ہوئے۔ بیڈ پر اس کے ہاتھ کے نیچے موجود سالار کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ اس کا نام اب بھی نہیں لے پا رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کا لمس شناخت کر رہا تھا، رد عمل ظاہر کر رہا تھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی اماما اس سرجری سے پہلے اور اس سرجری کے بعد کا ایک ایک لمحہ گنوا سکتی تھی۔ وہ سب کچھ جیسے اس کے ذہن پر انمٹ نقوش کی طرح نقش تھا۔ سالار کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ اس کا نام نہیں تھا، وہ الحمدللہ تھا، اور اماما کو پہلی بار الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے اماما کا نام اگلے جملے میں لیا تھا، اور اماما کو لگا اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا نام سنا ہو۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا نام خوبصورت لگا تھا۔ اس نے پہلی چیز پانی مانگی تھی، اور اماما کو لگا دنیا میں سب سے قیمتی چیز پانی ہی تو ہے۔ اور اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھتا ہے، پھر زندہ ہو جانے پر اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے کسی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اور اس سب کے دوران سالار نے اماما کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لمس نہیں تھا، جنت تھی جو ہاتھ میں تھی۔ تمہیں نہیں آنا یہاں؟ سالار نے یکدم اسے مخاطب کیا۔ وہ ابھی بھی کچن کے سنک سے ٹیک لگائے وہیں کھڑی تھی، دور تھی، اس لیے خود پر قابو بھی پا گئی تھی، آنسو بھی چھپا گئی تھی۔ ہاں، آتی ہوں۔ اس نے پلٹ کر سنک میں باقی برتن بھی رکھے۔ میں سب باتیں تو یہاں سے بھی سن رہی ہوں۔ اس نے کہا تھا، ممی، اگلے سال رئیسہ جائے گی اسپیلنگ بی میں۔ ہمین نے وہاں اعلان کیا تھا، جو رئیسہ اس سے پہلے ہی اس تک پہنچا چکی تھی۔ اماما نے ٹونٹی بند کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، لیکن ہمین کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ رئیسہ کیا کرے گی؟ اس نے صرف رئیسہ کا نام سنا تھا۔ ممی، میں بھی یہ ٹرافی جیت کر لاؤں گی۔ رئیسہ نے اس بار خود اماما کو منصوبے کے بجائے مقصد بتایا۔
عائشہ عابدین اپنے باپ کے انتقال کے 7 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور تینوں بہنوں کی عمر میں زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ اس کے والدین نہ صرف خود ڈاکٹرز تھے بلکہ ڈاکٹرز کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عائشہ کی ماں نور الہی نے اپنی بیٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ امریکہ میں میڈیسن جیسے پروفیشن سے منسلک ہوئے تھے۔ 2 بیٹیوں کے ساتھ اس نوزائیدہ بچی کو شوہر کی اچانک موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں سنبھال نہیں سکتی تھی۔ عائشہ اگلے 5 سال پاکستان ہی میں رہی، حالانکہ نور الہی اس کو سال 6 مہینے وہاں رکھنا چاہتی تھی، لیکن عائشہ کی نانی اور نانا کو اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی ان کے پاس اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ نورین خیال آنے پر بھی اسے واپس نہیں لے جا سکیں۔ 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ امریکہ میں زندگی ایک آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر ویسے ہی اتنی مشینی تھی، شوہر کی موت کے بعد کہ وہ چاہتی بھی تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی وہ اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ 5 سال کے بعد بالآخر وہ عائشہ کو امریکہ اپنے پاس لے آئیں، لیکن عائشہ کا دل وہاں نہ لگا۔ وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے مانوس نہیں تھی۔ نورین بہت مصروف تھی اور عائشہ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ 2 سال کسی نہ کسی طرح وہاں گزارتی رہی، لیکن 7 سال کی عمر میں نورین کو ایک بار پھر اس کی ضد پر اسے واپس پاکستان بھیجنا پڑا۔ لیکن اس بار نورین کو اس کے رہن سہن کے حوالے سے فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اور آدھے سے زیادہ سسرال اور میکہ امریکہ میں مقیم تھے، اور وہ عائشہ کو بھی مستقل طور پر امریکہ میں ہی رکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ پاکستان میں اب صرف ان کے والدین رہ گئے تھے، جو پاکستان چھوڑ کر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس امریکہ آنے پر تیار نہیں تھے۔ 7 سال کی عمر میں اسے واپس پاکستان بھیجنے کے باوجود اس بار نورین اسے سال میں 2 بار امریکہ بلاتی رہی۔ ان کی کوشش تھی عائشہ اور اس کی بہنوں نریمان اور رائمہ میں لگاؤ پیدا ہو جائے۔ ان کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ عائشہ اور اس کی دونوں بہنیں اب ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہونے لگی تھیں، اور عائشہ کو اب امریکہ اتنا اجنبی نہیں لگتا تھا جتنا اس کو شروع میں لگتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں عائشہ ایک بار پھر امریکہ آئی تھی، اور اس بار اسے وہاں رہنے میں پہلے جیسے مسئلے پیش نہیں آئے تھے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ پیش تھا۔ وہ اسکول میں جا کر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ پاکستان میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھتی رہی تھی، مگر وہاں اور یہاں کے ماحول میں فرق تھا۔ نورین اسکول کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مسئلہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کو پیش نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ کی طرح کلاس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی برہم ہوتی تھیں۔ عائشہ کو اسکول اچھا نہیں لگتا تھا۔ نورین کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ اسے وہاں کسی اسلامک اسکول بھیجیں۔ وہ اس راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس عمر میں اسے اتنی بامنظم زندگی دینا نہیں چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا وہ کچھ عرصے یہاں رہنے کے بعد خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ 1 سال بعد بھی جب عائشہ بہتر ہونے کے بجائے زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئی اور اس کے گریڈز اور خراب ہونے لگے تو نورین کو اسے ایک بار پھر پاکستان بھیجنا پڑا تھا۔ وہ اب اسے او لیولز کے بعد وہاں بلوانا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ اس وقت تک کچھ سمجھدار ہو جائے گی اور وہاں چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے گی۔ 13 سال کی عمر میں عائشہ عابدین ایک بار پھر امریکہ رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس بار وہ وہاں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ دیکھ رہی تھی۔ امریکہ اسے اسلامی ملک نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں کی شخصی آزادی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہاں لباس اور زبان کے معاملے میں روا رکھنے والی آزادی اسے ہولانے لگی تھی، لیکن ان میں سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ تھا کہ وہ وہاں حجاب میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی، جو اس نے پاکستان میں لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین خوش نہیں تھی۔ اس بار نورین نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ مان لیا تھا کہ عائشہ کا امریکہ میں اب کوئی مستقبل نہیں تھا۔ وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی اور وہاں پیش آنے والے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے ساتھ خوش تھی۔ انہوں نے عائشہ کو ایک بار پھر امریکہ سے واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔
یہ عائشہ عابدین کا انتخاب تھا کہ اسے اپنی زندگی نانا نانی کے طریقے سے ایک اسلامی ملک میں گزارنی ہے۔ ایک نوعمر کے طور پر امریکہ کی ترقی سے متاثر ہونے اور وہاں رہائش کا اختیار رکھنے کے باوجود عائشہ عابدین ایک پرسکون اچھی زندگی کا خواب لے کر ایک بار پھر پاکستان لوٹی تھی، جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتی۔ عائشہ کے نانا نانی نے اسے کانوینٹ میں پڑھانے کے باوجود زیادہ بے باک انداز میں اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ عائشہ کو انہوں نے گھر میں ایک ایسے مولوی سے قرآن پاک پڑھوایا تھا جو کم فہم رکھنے والا روایتی مولوی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے ادارے کے طلبہ کو قرآن اور حدیث کی تربیت دیتا تھا۔ خود عائشہ کے نانا نانی بھی دین اور دنیا کی بہت سمجھ رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ملنے جلنے کے شوقین، اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ دینی اور اخلاقی قدروں کے حساب سے قدامت پسند تھے، لیکن یہ قدامت پرستی دین کے ان معنوں میں نہیں تھی جو انہوں نے عائشہ کو دیا تھا۔